الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العلي العظيم صلوات بجي محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کریں گے شہید رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی علی اللہ مقامہ اور شہید ڈاکٹر علی لاریجانی اور اسراح حق کے تمام شہداء کو شامل کر کے اپنے شہداء کو شامل کر کے بلکہ اپنے بھی مرحومین کو بھی شامل کر کے آپ سب سے درخواست کریں گے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر وہ بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہمارے کراچی میں ہمارے ایک برادری عزیز ہیں بہت جوشیلے ہیں تو وہ کہتے ہیں پرزور حیدری صلوات بھیجئے تو ایک پرزور حیدری صلوات بھیجئے محمد آل محمد آئیوں اجازت علماء کرام کی اجازت سے آپ سب کی اجازت عزیزان محترم میں نے سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا اس کی 36ویں آیت ہے جسے میں نے سردام کلام قرار دیا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم بے شک کفار جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مال خرچ کرتے ہیں مال ان الذین کفروا ينفقون اموالهم یہ مال خرچ کرتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہیں بھائی لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے میں صد بند باندھیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اپنے راستے پر چلائیں اللہ کے راستے سے ہٹائیں یہ مفہوم ہے یہاں تک یہ مفہوم ہوا کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کیوں تاکہ لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دیا جائے اپنے راستے پر لگایا جائے ٹھیک ہے یہ مفہوم بتا دیا میں نے آپ کو لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونھا پس یہ اپنا مال خرچ کریں گے بریکٹ میں مطلب یہ ہے کہ کرنے دو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کرنے دو فسینفقونھا پسند قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے کرنے دو مال ان کو خرچ کر رہے ہیں نا کروڑوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا فسینفقونھا ثم تکون علیہم حسرۃ ان کو مال خرچ کرنے دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ یہ حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ خلیج فارس میں دیکھ لے کیسے غرق ہو رہا ہے ابھی صرف مفہوم بیان کر رہے ہیں بات آگے جائے تاکہ آپ کے ذہن شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہم نے ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ جو بالکل موجودہ حالات پر ہمارے بالکل صادق آتی فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً اور صرف اپنے مال کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھیں گے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ مزے کی بات یہ کہ مغلوب بھی ہو جائیں گے یعنی شکست بھی ان کی ہوگی یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی کسی پولیٹیشن کا وعدہ تو ہے نہیں اللہم صلی علی محمد ہے کسی مولوی کا بھی وعدہ فردہ نہیں ہے نہیں کسی مولوی کا وعدہ ہے نہ یہ کسی سیاستدان کا وعدہ ہے
یہ وعدہ کون فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم۔ گھبرانا مت، پریشان مت ہو، کرنے دو، خرچ کرنے دو، اور آخر وہ دن آئے گا جب حسرت سے اپنے مال کو ایک جگہ نہیں سارے عالم میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کو ایک بات یہاں سے لے کر چلیں، بہت دکھی ہے دل سب کے، لیکن ایک یاد رکھیے آپ ایک بات۔ آپ نے ایک روایت سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں مختلف مقامات پہ، کہ ظہور کے بارے میں ایک حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، اور وہاں ہمارے برادران کی ابھی یاد رکھیا، جو ہم مجلس پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں، ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں نا، جو بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں، اسی لیے وہاں بھی سبھی آتے ہیں ہماری مجلس میں، ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک رات یا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ ساری علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یعنی ایک دن میں سارے حالات بدل جائیں گے، ایک دن میں واقعات بدل جائیں گے۔ وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے جو آئے گا۔ مثال ہمیشہ پروردگار تلک الامثال نضربها للناس دنیا میں مثالیں قائم کرتا ہے۔ یہ مثال یہ ہے، موت کے بعد کیا ہونا اس کی مثال کا تمہارا خواب ہے، سوتے ہو نا خواب میں مر گئے تو یہ مثال دی کہ خواب جو ہے یہ چلے گئے، کہاں بیٹھے ہو بستر پہ، چلے گئے کہاں، اڑ کے چلے گئے امریکہ میں پھر رہے ہو، پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہو، بعد میں آنکھ کھل گئی، پھر سونا چاہ رہے ہو، پھر پہنچ جاؤں کہیں نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کہ خدا کا شکر ہے آنکھ کھل گئی، بھائی میں تو گیا تھا کام سے، پہاڑ سے کود رہا تھا، ہے نا مثال۔ بس مثال دیکھیے، لوگ تلاش کرتے تھے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے، انسان عاجز، سمجھنے سے قاصر اور کرنے سے بھی قاصر، معجزہ اسے کہتے ہیں جہاں انسانی عقل عاجز۔ معجزہ وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، تو بھی کر لے، ہے نا، یہ نہیں ہوتا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس پہ قادر ہے نا، عاجز، اسی لیے معجزہ قرار پاتا ہے نا۔ یہ کرامات اللہ دکھاتا ہے۔ 47 سال پہلے ایک کرامت دکھائی تھی، اس دنیا میں ایک معجزہ دکھایا تھا کہ ساری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود آپ ہی کے ایک بزرگ، ایک ضعیف مرد نے انقلاب برپا کیا اور وہ انقلاب قائم رہا۔ ابھی تفصیل میں جائیں گے، ابھی دیکھیے، ابھی صرف تمہید باندھ رہا ہوں، ایک ایک جملے کی تفصیل آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ ایسا ہوا، کوئی حامی نہیں تھا، ایک ملک بھی حامی نہیں تھا میرے بھائی، ایک ملک بھی، نہ شرق نہ غرب، نہ لیفٹسٹ نہ رائٹسٹ، سب دشمن تھے اس انقلاب۔ قائم رہا کہ نہیں رہا؟ روئے زمین پہ معجزہ دکھایا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر دکھایا معجزہ، لوگ سمجھ رہے تھے یا سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب، یہ اسلامی انقلاب بھی سوشلسٹ یا کمیونسٹ انقلاب کی طرح ہے کہ ادھر ان کا لیڈر گیا اور انقلاب کا بسترا بھی لپٹ گیا، چل بھائی جا، کمیونزم بھی گیا، سوشلزم بھی گیا، تاریخ کے عجائب خانوں کی زینت بن گیا، کتابوں میں جاؤ بھائی، چھٹی، فارغ ہو گیا، کیونکہ لیڈر چلے گئے، لانے والے چلے گئے۔ یہاں بھی یہی سمجھے تھے لوگ کہ شخصیت ہٹ جائے گی تو انقلاب ختم ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا، اس لیے وہ شخصیت کے پیچھے پڑے رہے۔ انہیں یہ فلسفہ عاشورہ معلوم ہی نہیں کہ جب کسی بہت قیمتی چیز کو بچانا ہو تو اتنی ہی قیمتی جان دی جاتی ہے۔ جو کام 47 سال تک وہ مرد بزرگ کرتا رہا، ہر محاذ میں کرتا رہا، یہ کسی طرح مسلمانوں کے دل جڑ جائیں، دل جڑ جائیں، دل جڑ جائیں، سب ایک جگہ آ جائیں، وہ جانتا تھا، جان بچانے کا موقع نہیں تھا اس کے پاس۔ لوگوں نے تو ماشاءاللہ افواہیں بھی اڑانی شروع کر دی تھی کہ ماسکو چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ میں اس کو کہتا تھا کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، خوار کر رہے ہو؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اپنے والے سمجھے ہوئے، دبئی بھاگ لو، انگلینڈ بھاگ لو، لندن بھاگ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ کر لو، جان چھڑاؤ، کیا سمجھا تھا تم نے؟ یہ ہوتا ہے حقانیت کا کلمہ پڑھوانا۔
1400 سال سے جو گرد و غبار تشیع پہ ڈالا گیا تھا، تاریخ کو دھندلکوں میں الجھا دیا، ڈال دیا گیا تھا، اتنے پردے ڈالے گئے تھے، ایک مرد بزرگ کی شہادت نے ایک رات میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہے خامنائی، یہ خامنائی جو رات کو دشمن تھے صبح اس کے عاشق ہو گئے مرنے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ میری موت شعور دے گی انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انصاف سے بتاؤ آج ساری دنیا میں بھی جس انسان کا ضمیر زندہ ہے وہ خامنائی کا عقیدت مند ہے یا نہیں؟ خامنائی کی بزرگی کے سامنے اس کا سر جھکا یا نہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے لیے قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی بات نہیں کر رہا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی انہیں اللہ کے رسول نہیں سمجھا سکتے، میں تم کیا سمجھائیں گے؟ جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی انہیں مولا عارفان نہیں سمجھا دے، میں کیا سمجھاؤں گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کہیں کا بھی ہو، ارے اب تو یہودی نکل کے آ رہے ہیں۔ وہ میں ایک کا انٹرویو سن رہا تھا، ایک ربی ان کا بہت بڑا عالم امریکہ کا، وہ انٹرویو دے رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا، جہاں انسانی ضمیر زندہ ہے، وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، سب کی زبان پہ ایک ہی نام ہے کہ اتنی قیادتیں دیکھی تاریخ میں مگر جیسا یہ قائد تھا ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں دیکھا۔ ابھی تشریح کر رہے ہیں، ساری باتوں کی اپنی تشریح کرتے ہیں، ابھی اسے انہوں نے مقدمہ بنایا۔ یہی تو میں کہتا ہوں غلاموں کو دیکھو، یہ غلام ہے، غلام، یہ معصوم نہیں ہے۔ خامنائی 12 اماموں میں نہیں ہے، 14 معصومین میں نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء میں نہیں ہے، بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ معصوم نہیں ہے، لیکن نہیں، نائب تو ہے نا۔ بس دنیا کو امام نے، میں تو اس کو اپنے امام زمانہ کی کرامت کہوں گا، کرشمہ کہوں گا، کہ دنیا کو دکھایا کہ جب میرا نائب اپنی جان دے کر یہ کرشمہ کر سکتا ہے کہ دنیا ایک رات میں آدھی دنیا اس کی حامی بن گئی۔ ایک ایک کر کے بیٹا مکس اپ نہیں کرو، لبیک، سب مل کے لبیک لبیک لبیک، جزاک اللہ۔ اب اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے جناب۔ دشمنوں کے شہروں میں تصویریں لے کے لوگ نکل رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ تو غیر معصوم ہے۔ اب تمہیں بتاؤں یہ غیر معصوم یہ عمل کر کے اپنی جان دے کے بتا رہا ہے کہ اب تم سوچو 1400 سال سے جس کا ذکر زندہ ہے وہ جان کتنی قیمتی تھی جو حسین نے دی تھی۔ وہ جوش یوں ہی تو نہیں کہہ کے چلا گیا، انسان کو بیدار تو ہو لینے، ہر قوم پکارے گی۔ اب سمجھ میں آیا، یہ ہلکی سی جھلک، ہلکا سا نمونہ خامنائی کی شہادت۔ اس نے اپنی شہادت دے کر بتایا کہ غلاموں کو دیکھ لو، چھوڑو معصوم تک تم کہاں پہنچو گے، غلاموں کو دیکھ لو۔
نائبین کو دیکھ لو، اب سمجھ میں آیا کیوں؟ اب آپ کو بتائیں کیوں یہ اربوں ڈالر خرچ ہوا مرجعیت کے خلاف؟ میں پہلے بھی کہتا تھا، لوگ جب پریشان ہوتے تھے مرجعیت کے خلاف محاذ بن گئے، مرجعیت کے خلاف یہ ہو رہا ہے، مرجعیت کے خلاف ہو رہا ہے، میں نے کہا آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ مرجعیت میری بنائی بھی نہیں ہے، تمہاری بنائی بھی نہیں ہے، وہ نائبین امام زمانہ ہے، امام زمانہ خود حفاظت کرتا ہے۔ آج دنیا مرجعیت کی طاقت کو سمجھ گئی کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہوتی ہے مرجعیت کہ مرنے کے بعد بھی اتنی طاقت رکھتی ہے، اتنی قدرت رکھتی ہے کہ آج مارنے والا پچھتا رہا ہے، لعنت اس کا مقدر بنی۔ وہ سمجھے تھے ختم ہو جائے گا، سب فنش ہو جائے گا نا، مار دیں گے قصہ ختم۔ ایسے کیسے ختم ہوتا ہے؟ حسینی قیامت تک گھسیٹتے ہیں یزیدیوں کو۔ ہماری تو ایک اور اضافہ ہو گیا لعنت بھیجنے والی، جس پر ہمیں لعنتیں بھیجنی ہے نا، بڑھ گیا نا، ایک تفصیل بڑھ گیا، ہمارے نعرے بھی بڑھ گئے، اب نعرے بڑھ گئے۔ آئیے اب آپ کو بتائیں، یہ تھا مقدمہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے لیکن مقدمے کی گفتگو تاکہ آپ کو مقدمہ پہنچ جائے۔ ہوا کیا؟ 47 سال پہلے انقلاب برپا ہوا۔ ایک کوئی سنگل کنٹری بتا دیجئے آپ، ایک ملک بتا دیجئے جو اس کا حامی ہو، کوئی نہیں، کوئی حامی۔ پوری دنیا، اس وقت تو USSR تھا نا، یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک، یاد ہے نا آپ کو، سوویٹ یونین جس کو کہا جاتا تھا۔ وہ ایک ابر قدرت ہے، دو ابر یعنی دو سپر پاور تھے، ایک رشیا سوویٹ یونین اور ایک امریکہ، اور پھر اس باقی دنیا دو دھڑوں میں تقسیم تھی، ایسٹرن بلاک، ویسٹرن بلاک، مغربی بلاک اور مشرقی بلاک۔ مشرقی بلاک یعنی جو رشیا کے ساتھ ہے، سوویت، یعنی ہر کوئی دشمن، کوئی حامی نہیں، اور سب کے دماغوں میں یہ تھا کہ بس اب ختم کے کب ختم، اب ختم کے کب ختم۔ ان کے 7 صوبوں میں سول وار شروع ہو گئی، سیستان، بلوچستان، خوزستان، مازندران، آذربائیجان شرقی، آذربائیجان غربی، کردستان، کرمانشاہ، ان میں باقاعدہ سول وار، خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور سب تالیاں بجاتے بیٹھے، ہاں یہ آیا تھا، ختم، اب ختم، اب ختم، اب ختم، اب ختم۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے سارے مغرب کی دولت لگی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھایا تھا نا کہ اٹھاؤ، ختم کرو اس انقلاب کو، ختم کرو، انارکی پھیلے، جیسے اور ملکوں میں وہ نا انارکی پھیل گئی، لیبیا اب تک سنبھل نہیں سکا، عراق اب تک سنبھل نہیں سکا، جہاں جہاں ایسا وہ سنبھل نہیں سکے نا، وہ تتر بتر پڑے میں، شام اب تک سنبھل نہیں سکا، تو بس یہ انارکی پھیلا دو، یہاں پہ صومالیہ سوڈان کی طرف ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ ہم ان کے مسلح جتھوں کو، جتھے یعنی گروپوں کو، مسلح جتھوں کو ہم پیسے بھی دیں گے اور اسلحہ بھی دیں گے، یہ لڑتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ لیکن انہیں روحانیت کی طاقت کا علم نہیں تھا، مرجعیت کی طاقت کا علم نہیں تھا۔ خمینی ابو الشکن نے اس وقت نعرہ لگایا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ 2 سپر طاقتیں ہیں بھئی، ان میں سے کسی ایک کا تو ساتھ دینا پڑے گا، تو خمینی ابو الشکن نے کہا تھا نہیں، ہم کسی کے ساتھ ہیں نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ۔ ان کے اوپر ایسے کیسے گاڑی چلے گی جب کوئی ان میں سے کوئی ایک طاقت کا سہارا تو لینا پڑے گا؟ کہا ہاں 2 طاقتیں میرے پاس بھی ہیں۔ وہی اسی کا پروردہ تھا خامنائی، اسی نے پروان چڑھایا تھا خامنائی جیسے کریکٹرز کو۔ جب رہبر ایسا ہو تو پھر فالوورز ایسے بنتے ہیں، سمجھ نہیں آئے، جو پیچھے چلنے والے وہ ایسے بنتے ہیں۔ کہا 2 طاقتیں میرے پاس بھی ہیں، جن سپر طاقتوں کا میں سارے کو حیران ہوں کہ اس صحافی نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی 2 طاقتیں؟ کا ایک میرا اللہ ہے، ایک میرا امام ہے۔ ایک میرا اللہ ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتے کہ بھئی کیا یہ کون سی بات ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا، 47 سال میں 150 بار کوشش کم سے کم کی سامراج نے اس نظام کو پلٹنے کی، اور آپ بھی سنتے ہر 2 سال بعد آوازیں آتی ہیں اب ختم، اب ختم، اب ختم، شہروں میں یہ ہو گیا، شہروں میں وہ ہو گیا۔ پورا مغربی میڈیا ہے نا پلانٹڈ، وہ شور شروع کر دیتا، اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا یار، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔
یہ بھی اٹھے منافقین، ان کے پیچھے کچھ نادان لوگ اٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھ جائیں گے، تم اطمینان رکھو، ان کے سیدھے ہو جائیں گے۔ 150 بار کوشش کی نہیں، ہر کوشش ناکام ناکام ناکام، انقلاب چلتا رہا۔ ایک ہی وقت میں صدر اور وزیر اعظم کو اڑا دیا گیا۔ صدر محمد علی رجائی، وزیر اعظم جواد باہنر، کوئی نہیں تھا، ایک آدمی تعزیت کرنے والا نہیں تھا۔ ایک آدمی سے مراد یعنی کوئی ملک، نہ جنازے میں جانا تو دور کی بات، زبانی کسی نے تعزیت نہیں کی تھی کہ بھائی ان کا صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، قتل کر دیا گیا، تعزیت تو کرو، نہیں۔ پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ وہ زمانہ وہ تھا، بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج جنہوں نے نہیں سنا ان کو بتا رہا ہوں کہ سن لو۔ جب انقلاب آیا تو کیا کیا ہوا؟ بہشتی جیسے لوگ، اس وقت بھی آپ یقین مانے خامنہئی تو جوان تھے، اس وقت کے جو کریکٹر تھے، آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ مطہری، ہر ایک کی شہادت میں لوگ یہ کہتے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اور جو انقلاب کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جو جانتے تھے انقلاب کی روح کو، وہ اس وقت بھی مطمئن تھے کہ بہشتی گیا ہے، بہشتی کا اللہ تو ہے نا۔ یہ ایک جملہ جو خمینی نے دیا تھا کہ ہمارا خدا ہے نا، بہشتی گئے، مطہری گئے، خدا ہے، وہی رہبر کا جواب تھا کہ کوئی بھی نہ ہو، خدا ہے۔ بس یاد رکھو، یہ وہ سبق تھا جو خمینی پڑھا کر گیا تھا کہ شخصیتوں پر انقلاب نہیں چلتے۔ اس وقت بھی یہی غلطی کی تھی سامراج نے، شخصیات کو مارنا شروع کیا۔ جب یہ مر جائیں گے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اگر ایسے ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کائنات میں حسین سے قیمتی جان کسی کی نہیں ہے کسی کی جان؟ حسین سے قیمتی جان ہے تو بھائی ہم تو جب ہی ختم ہو گئے ہوتے، پھر ساری قیمتی جانیں تو وہاں چلی گئیں۔ اہل بیت سے قیمتی جانیں کس کی ہیں؟ نہیں، یہی تو راز جو صرف اب دنیا کو سمجھ میں آئی کربلا کہ کربلا ہے کیا؟ کربلا حیات ہے، کربلا زندگی ہے، کربلا روح ہے، کربلا جذبہ ہے، کربلا بلبل۔ اسی لیے جہاں دوسری قومیں شیلٹرز میں گھس رہی ہیں، زمینوں میں گھس رہی ہیں، وہاں ان کا بچہ سڑکوں پہ نکل کے ادھر میزائل پڑتا ہے، ادھر نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ ناکام ہوئی سازشیں، ساری سول وارز جتنی تم کو کنٹرول کر لیا، خانہ جنگیوں کو کنٹرول کر لیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب دیکھا استعمار نے کہ سازشیں ناکام ہو گئیں، ہر جگہ امن ہو گیا، ہر جگہ کنٹرول، ایک فتویٰ جاتا تھا خمینی مشکن کا، معاملہ ٹھنڈا، ختم، بیٹھ جاتے تھے سب جھاگ کی طرح کہ فتویٰ آ گیا بیٹھ جاؤ ورنہ خیر نہیں ہے۔ کیا کیا؟ جنگ مسلط کی، 8 سال کی جنگ۔ ایک ملک کا نام لیتی جس نے ساتھ دیا ہو ایران کا، کوئی ایک ملک، کوئی چائنا، کوئی رشیا، اب تو دوست ہے نا بہت سارے، کسی نے ساتھ دیا؟ اکیلا جنگ۔ میں نے وہ حالات دیکھے، کوئی بھاری اسلحہ تو بچے ہی نہیں تھا۔ کلیشن کوف پہ جنگ لڑ رہے تھے، کلیشن کوف نہیں، وہ RPG جو کہلاتا ہے، RPG کا گولہ، وہ 2 اسلحے تھے ان کے پاس۔ 8 سال اسی جنگ میں بنانا سیکھا، اسی جنگ میں بنایا۔ یہ سلمان فارسی کی قوم ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علم اگر سریا پہ بھی پہنچے گا یہ قوم اتار کے لے آئے گی۔ سلمان فارسی کی قوم ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسے تو نہیں۔ لہذا اسی 8 سال میں وہاں تھا، کیا سے کیا بنایا؟
اچھا اب بتائیے آج دنیا میں چلو میدان جنگ میں کوئی نہ صحیح موریلی اکیلا تو نہیں ہے ایران، حامی ہے کہ نہیں ہے؟ نا بڑی بڑی طاقتیں بھی حامی ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ زمانہ تو نہیں 8 سال کی جنگ مسلط کی، سمجھا کہ مار دیں گے ختم کر دیں گے، کیا ہوا؟ خود ہی بھاگنا پڑا۔ 8 سال کی جنگ کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ ہتھیار ڈالنے والے یہ نہیں ہے بھائی، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک ان کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب بڑھتا چلا آ رہا تھا صدام، ظاہر کہ اس وقت عجیب افراتفری کا عالم تھا، انقلاب تازہ ہوتا، اندر الگ لڑائیاں چل رہی، خوش تھا۔ خرم شہر پہ قبضہ، آواز نہیں معذرت، خرم شہر پہ قبضہ، سر پل ذهب پہ قبضہ، قصر شیریں پہ قبضہ، آبادان کا محاصرہ ہو گیا، اتنا بڑا خوزستان کا تعلق اس کا محاصرہ ہو گیا، آبادان کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی نا کہ بھئی آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، تو اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صلح کر لو، ہتھیار ڈال دو، صلح کر لو، ہتھیار ڈال دو، وہی جو آج نہیں چیخ رہا ہے پاگل کا بچہ۔ اب تو دنیا پاگل کہہ رہی ہے، اس کے اپنے لوگ پاگل کہہ رہے ہیں۔ کم سے کم دیکھیں ایک بات تو ہوئی نا، دیکھو نتیجہ تو جو ہوگا مادی، وہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن ایک بات تو مانو بھائی، ایک بات تو مانو، کم سے کم ساری دنیا کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ سپر پاور کیا ہے۔ اب اردو کا ایک محاورہ آ گیا تھا زبان میں، میں نے بڑی مشکل سے روکا اپنی زبان کو، کیونکہ ممبر سے وہ محاورہ کہنا اچھا نہیں لگتا، نیچے اتر کے پوچھیں گے تو بتا دوں گا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہاں ممبر کی زبان بڑی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، اور یہ میں نصیحت ویسے بھی کرتا رہتا ہوں پڑھنے والوں کے، خدا کے لیے بھائی ممبر کی زبان کی حفاظت کرو، اس کو ایسا نہ بنا دو، کوئی اکھاڑا نہ بنا دو، اس کو یہ سب نہ بنا دو، آرام سے بات کیا کرو، اچھی لفظوں میں بات کرو، جتنی سخت بات کرنی ہے اچھے لفظوں میں بات کرو۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ یوں کہیے کہ وہ سپر پاور کا جو بھرم تھا پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا تماچا مارا ہے ایران نے کہ اب تک گال سہلا رہا ہے۔ اب مصیبت یہ کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، جان نہیں چھٹتی، جان نہیں چھٹتی، اطمینان رکھو جان نہیں چھٹتی۔ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اسرائیل سے کہ نہیں تمہارے کانوں میں؟ آ رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ ان کا آرمی چیف چلا اٹھا کہ یہ فوج لڑنے والی نہیں، ان کا مورل ختم ہو گیا، افرادی قوت ختم ہو گئی۔ ان کے میئر چلانا شروع ہو گئے، کل سے چلا رہا ہے ہمارا میڈیا چلا رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے شہر نابود ہو گیا، لوگ بھاگ گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ 1 مہینہ اور لڑیں گے۔ یہاں یہ حال اور وہاں کا بچہ سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے کہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے کربلائیوں میں اور تم میں۔ وہاں کی خواتین، وہاں کے بچے، عورتیں، بوڑھی مائیں، وہ کہتی ہیں نہیں، بس ایک ہی بار فیصلہ ہوگا۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ کربلائیوں کا اور غیر کربلائیوں کا یہ ہے اصل کربلا۔ آپ سمجھ میں جو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے تھے وہ شہید اپنا خون دے کے سمجھا گئے کہ اصل کربلا ہے کیا، روح کربلا کیا ہے۔ روح کربلا کسے کہتے ہیں؟ جنگ مسلط کی، کچھ نہیں ہوا، اس دن سے جانتے تھے 1988 میں جب جنگ ختم ہوئی ہے، جانتے تھے کہ لڑائی ہوگی اور اسی استکبار جہانی سے ہوگی، اسی استعمار سے ہوگی۔ وہ نعروں پہ گزارا نہیں کرتے رہے، انہیں معلوم تھا کہ جنگ ہوگی، اسٹریٹجی ان کی اپنی تھی۔ اور آپ 4 دن کے بیانات دیکھ لیں باگلیٹ کے یا گھاسلیٹ جو کہہ لیجئے اس کو، اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینٹل کیس ہے، اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا، اس نے امریکہ کا صدر کیوں بن گیا یہ؟ یعنی اس نے ناک کٹوا دیے۔ ایسا ہے نا کہ وہ ایران نے وہ ان کے ساتھ وہ کیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو سپر پاور بنے بیٹھے تھے نا، بلکہ اب تو وہ بھی ہنس رہے ہیں، چائنا رشیا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہ میں ہمیں بھرم مارتا تھا نا دنیا۔ بھائی یہ وہ طاقت ہے کہ اس کا بیڑا چلتا تھا کہ بیڑا روانہ ہو گیا اور تختے پلٹ جاتے تھے، پہنچتا نہیں تھا۔ ہیبت
وہی بیڑے روانہ ہوا ابراہیم لنکن، مار کھائی بھاگا، جیرالڈ فورڈ مار کھائی بھاگا، ٹریپولی کھڑا ہوا ہے دور، آگے نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ التماس کر رہا ہے ٹرمپ ساری دنیا سے اپنے مدد بھی تو بھیجو، تم بھی تو آؤ۔ نے کہا ہم سے پوچھ کے جنگ لڑی تھی کیا؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں مغرب کے یہ اکیلا چومکھی لڑ رہا ہے، ایران اکیلا جب سب کو پٹھوں کو بھی مار رہا ہے، ان کو بھی مار رہا ہے، بھائی پھر ہوگا کیا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ پنجابی میں بھی بڑا اچھا محاورہ ہے، لیکن وہ بھی میں یہاں سے نہیں کہوں گا۔ ان کا بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ چلو بھیا نکلو یہاں سے۔ ہے کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کتاب میں عقیدہ پڑھنا، پڑھ لیا۔ ایک ہوتا ہے پڑھانا، میں نے پڑھا دیا، میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا، میں نے آپ کو حدیث پڑھا دی، میں نے آپ کو یہ بتا دیا، وہ بتا دیا، وہ ہوتا ہے نا، یہ عقیدہ پڑھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کو روح میں اتارنا، ایک ہوتا ہے عقیدے کو یعنی یقین کی منزل پر پہنچنا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اپنی موت پہ یقین رکھو کہ وہ جس وقت آنی ہے آئے گی۔ یہ خوف خوف خوف، اکثر یہ خوف انسان کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور باقی رہی صحیح کسر لالچ پوری کر دیتی ہے۔ یا لالچ یا خوف، یہ دو چیزیں انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ لالچ میں آ کے اسے جو کہلوانا کہلوا لو۔ شرح ابن حارث، قاضی شرح ہے نا، یہ تلوار ہے، اس سے گردن اڑے گی، اور یہ سونے چاندی جواہرات جواہر سب تیرے لیے، کون سی چیز درکار ہے؟ اس نے کہا یہ دے دے بھائی، گردن کون مارے؟ جب موت آئے گی جب آئے گی۔ حالانکہ مر گیا نہیں مر گیا، لعنتی بنا کہ نہیں بنا؟ بنا نا۔ میں نے کہا نا، پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، روح میں اتارنا۔ حر کو پڑھنا اور ہے، حر کے راستے پہ چلنا اور ہے۔ اتنا آسان تھوڑی ہوتا کہ اتنے بڑے لشکر کو، فوج کو چھوڑ کے اس جگہ چلے جانا جہاں ابھی تھوڑی دیر میں مار دیا جائے گا۔ آدمی اپنے آپ کو وہاں رکھ کر تو سوچے، پھر حساب کرے کہ میں اتنا ہوں، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ سمجھے میری بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ خمینی نے یہ سمجھایا اپنی قوم کو، بس ان طاقتوں کا خوف بچے بچے کے دل سے اس نے نکال کے پھینک دیا، اور اسی راہ پہ گامزن ہوا اس کا یہ جانشین علی خامنئی۔ دیکھا آپ نے کہاں تک گیا یہ اپنے پیشے۔ خمینی کے بعد ختم ہو گئی دنیا، خمینی کے بعد انقلاب ختم ہو گیا۔ اس وقت لوگ کہتے تھے خمینی چلے جائیں سب ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسرے انقلابوں سے اس کا مقایسہ نہ کرو۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک۔ وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ تو بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا کی جنگ چل رہی ہے، ایک علمدار گرتا ہے دوسرا علم لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے تشبیہ بلا مشبہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہا اس کا دشمن ابتر ہے، اس کا دشمن ابتر ہے، دشمن ابتر ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے، کہ خوف بس۔ جزاک اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ کیوں؟ دیکھیے، یاد رکھیے، کہیں نہ کہیں ایک قطرہ خون حسین گردش کر رہا ہے، اس کی اولادوں میں گردش کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے کہ نہیں؟ بس علی خامنئی نے واقع کربلا کے 1450 سال بعد دنیا کو سمجھایا کہ جن کی رگوں میں کربلائی خون ہوتا ہے، نہ کل وہ جھکے تھے، نہ آج، نہ آنے والے زمانے میں یزید یہ حسرت لیے ہر زمانے کا یزید دنیا سے چلا جائے گا، لعنتی بن جائے گا کہ میرے سامنے یہ بیعت کا ہاتھ بڑھا دیں۔ کل بھی سر دینا گوارا کیا تھا، آج بھی سر دے دیا، ہاتھ نے بیعت نہیں کی۔
تشریح کر کے گیا، اپنے خون سے تشریح تشریح تشریح، تفسیر کربلا کر کے گیا اپنے لہو سے تشریح، کہ صرف پڑھنا نہیں، اپنی روح میں اتار لو کربلا کو، اور جہاں کربلا روح میں اتر جائے تو آپ نے دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے سے گروہ، کوئی خوف ہے ان کو سپر طاقتوں کا؟ ارے کتنے ہیں حزب اللہ، کتنا ان کو مارا، حسن نصر اللہ کے بندے ہیں کتنے، لیکن کوئی خوف ہے انہیں؟ کتنے ہیں یہ حشد الشعبی، کتنے ہیں یہ حرکت انصار اللہ یمن کی، کتنے؟ کوئی خوف ہے؟ انہیں یقین ہے کہ موت، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ اس راستے میں جو موت آئے گی وہ ابدی حیات ہے۔ اب مجھے بتاؤ خمینی مر گیا یا زندہ ہے؟ میں نے کہا نا کہ ان کو چھوڑ دو جن کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے تالے، ان کو چھوڑ دو، ان کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ ختم اللہ علیہ، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی، قفل لگ گئے، تالے لگ گئے، بھائی یہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن جہاں جہاں انسانیت ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں دوسرے دن سے کتنے لوگوں نے، یعنی ان کے متزلزل ہو گئے وہ سارے، کہنے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان، ایسا دلیر، ایسا بہادر، کہ موقع موجود ہے، اور صرف وہ نہیں، عجیب ہے، عجیب، واقعی عجیب۔ اس نے اپنے بچوں سے پوچھی، رائے پوچھی، بہو، بیٹی، داماد، کوئی ایک بچہ چھوڑ کے نہیں گیا، اس نے اپنے بچوں کو بھگایا نہیں، دو بھائی، اس نے اپنے بچوں کو انگلینڈ نہیں بھیجا، جرمنی نہیں بھیجا، روس تو بھیج سکتا تھا، چائنا تو بھیج سکتا تھا، یہ نہ کہنا کہ وہاں سے دوستی نہیں تھی، روس سے تو دوستی ہے، چائنا سے تو وہاں تو بھیج سکتا تھا، اور وہ جو ایک اور بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ کی ٹکر کا شمالی کوریا میں، کم جونگ ال یا کم ال جونگ، وہ بیٹھا نا، وہاں تو بھیج سکتا تھا، نہیں، مرد مرد مرد، میدان کے مرد، اپنے خاندان کے ساتھ شہادت دے کر بتائے کہ یہ ہوتی ہے سنت حسین پر عمل کرنے کے، یہ ہوتا ہے سنت حسین پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں سیرت پر چلنا، اسے کہتے ہیں اس راستے پر چلنا۔ ہل کے رہ گیا، متزلزل ہو گیا سامراج۔ 47 سال یہ کوششیں کی، ابھی پہلے حملہ کیا تھا جون میں، وہ تو لڑ بھی نہیں سکتا تھا اکیلا، اس کی چیخیں تو اب سن رہے نا، پوری دنیا سن رہی ہے، ہم نہیں سن رہے، پوری دنیا سن رہی ہے جو اسرائیل کا اس وقت حال ہے نا، اس کو تو صرف یہ ٹیکا ملا ہوا ہے، اور وہ پیچھے، اچھا وہ سامنے بھی نہیں آ رہا، سامنے اسی کو رکھا ہوا ہے پاگل کو، وہ خود سامنے نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، کیا نہیں، واللہ عالم، میں کوئی ایسی خامخواہ کی فیک خبر نہیں چلانا چاہتا، لیکن کچھ نہیں، سامنے نہیں آ رہا، ڈر کے مارے، حواس اس کے گھومے کہ ہوا کیا، کیونکہ اب اس کی قوم یہ رجیم چینج کرنے آئے تھے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ اچھا چلیے ہم آپ کو اصول یعنی بنیاد سے لے کر چلتے ہیں، بنیاد سے۔ کربلا میں کون جیتا؟ مت ڈرے نا، حسین جیتے نا، پوری دنیا، جبھی تو ان کی یاد میں ان کے نقارے بج رہے فتح کے، کیسے جیتے؟ کہاں جیتے؟ حکومت بدلی یزید کی، نظام بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، کیا ہوا پھر؟ انقلاب 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 کہتے ہیں، کربلا کہنے تو کربلا میں کے بعد انقلاب کہاں آیا؟ وہی چلتا رہا سلسلہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہے نا؟ لیکن پھر بھی دنیا کہتی ہے کہ فاتح اعظم حسین ہے نا، فاتح حسین۔ دیکھیں دو چیزوں پہ فتح و شکست کا معیار، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مختصر وقت ہے نا، تو ہم اس میں آپ کو دو باتیں سمجھا جائیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات، فتح و شکست کا معیار کیا ہے؟ یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا، خلاصہ میں نے کر دیا، پوری تاریخ کا خلاصہ ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ محرموں سے، یعنی جو حرام ہیں اس پر، ان سے نکاح کرنا، یہ سب کرنا، یہ سارے کاموں سے شروع کر دیا، شراب وراب، یہ سب کتوں سے کھیلنا، بندروں سے کھیلنا، یہ سارے کام اس نے شروع کر دیا، حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا۔ اچھا بعد میں لوگوں نے یہ گناہ کیے کہ نہیں کیے؟ اب کر رہے نہیں کر رہے؟ پھر کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں
حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال نہیں ہونے دوں گا، وہ تو ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے فرق کیا ہے، حسین نے واقع کربلا کے بعد کربلا میں حد فاصل قائم کر دی۔ گناہ پہلے بھی ہوں گے، گناہ بعد میں بھی، لیکن حسین نے اپنے جد اپنے نانا نے، آپ کے نانا نے جو حلال کیا تھا جو حرام کیا تھا، ایک حد قائم کر دی۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ حلال حرام حرام حلال، یعنی جو خلیفہ کہے گا وہی دین ہے، وہی حلال ہے، جب جاؤ جو خلیفہ کرے گا وہی، جسے روک دے گا وہ حرام، جسے کر دے گا وہ حلال۔ حسین نے قیامت تک کے لیے لکیر کھینچ دی، خبردار برائیاں ہوں گی لیکن یاد رکھو قیامت تک جو میرے جد نے حلال کیا وہ حلال رہے گا، جو حرام کیا وہ حرام رہے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کو بچا لیا، نہیں کرے عمل لوگ لیکن موجود رہے گے سامنے، دین موجود رہے گا، دین بچا لیا، بچایا نہیں بچایا۔ دوسرا معیار، کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی وہاں؟ بیعت، ورنہ اس سے پہلے بھی 10 سال جناب سید الشہداء تھے نا، دوسرے دور میں بھی رہے، 20 سال رہے، 10 سال امام حسن مجتبیٰ کے بعد رہے، ٹھیک ہے۔ بیعت، اس نے کیا کیا؟ بیعت مانگی حسین سے۔ حسین فرماتے ہیں بیعت نہیں کروں گا، تقاضا ہے بیعت کا، وہ چاہتا ہے بیعت لیں، حسین کہتے ہیں بیعت نہیں کروں گا۔ آخر میں کیا ہوا؟ یزید بیعت لینے میں کامیاب ہوا، تو جیتا کون؟ بات یہ ہے کہ جس چیز جو وجہ نزاع ہے وہ وجہ نزاع ہے بیعت۔ اگر وہ بیعت لینے میں کامیاب ہو جائے تو چاہے بظاہر یہ 72 زندہ بھی رہیں تو وہ جیت گیا نا، جیت گیا کہ نہیں جیت گیا؟ بیعت چاہتا تھا، بیعت ہو گئی۔ لیکن یہ 72 کے 72 اپنے گلے کٹا دے، حسین اپنا گلا کٹا دے، نیزوں پہ بلند ہو جائے سب اور بیعت نہ کریں تو قیامت تک کے لیے کون جیتا؟ اس لیے قیامت تک کے لیے حسین معیار دے گیا کہ جان دے دینا، اللہ تمہیں ساری قوموں میں عزت دے گا، بیعت نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس وقت بھی جس نے بیعت کی ذلیل ہو گئے۔ آج بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ، اتنا مت گراؤ، ذلت و رسوائی سے دوچار مت کرو اپنے آپ کو۔ یہ جان چلی جائے گی، جان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے بھی جائے گی۔ چمچہ گیری کرو، مال خوری کرو، حرام خوری کرو، کچھ بھی کر لو، جان جائے گی، بچو گے نہیں، کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ کوئی بچا تو بتا دو بھائی، میں سے نہیں بچا نا۔ بس آج بھی حسینی جانتے ہیں مار سکتے ہیں خامنہئی کو، خامنہئی کا وجود گیا ہے نا، وہ جو نظریہ ہے وہ اور مضبوط ہوا یا نہیں؟ انصاف سے بتائیے، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئے کہ نہیں آئے؟ وہ خناسوں کو چھوڑ دو، ان خناسوں کو کوئی نہیں پوچھتا آج کل، ان کو لفٹ بھی نہ کرایا کرو، ان کو چھوڑ دو۔ آپ میجورٹی کی بات کرو، پڑھے لکھے طبقات کی بات کرو، ہمارے بھائی جتنے پڑھے لکھے دفتروں میں ادھر ادھر، ان سب کی زبانوں پہ ایک ہی بات ہے، کوئی جن کو کافر سمجھتے تھے آخر میں مسلمان وہی نکلا بھائی۔ اللہ اکبر دونوں طرف ہے، اللہ اکبر دونوں طرف، بالکل ایسے ہی ہے جیسے یزید کے لشکر میں بھی اللہ اکبر تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھا کہ نہیں تھا؟ ایسے تھا۔ تو میرے بھائی اگر خانہ کعبہ میں بت رکھے جائیں گے تو کوئی تو بت توڑنے والا آئے گا نا، نہیں سمجھے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا ہوا۔ بس آئیے اب آپ کو ایک اور نتیجہ دے کر مجلس کو تمام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کچھ باتیں کل کریں گے۔ ہاں یہاں پہ ایک بات ضرور کریں گے، دیکھیے بھائی، وہ سب جانتے ہیں کہ بھائی میں تو ایک طرح کا جس کو کہتے ہیں کہ پیدائشی مخالف ہوں،
پتہ نہیں کیوں میری فطرت میں ہر حکومت کی مخالفت ہے، ہر پتہ نہیں کیوں، میں نہیں جانتا، یا ساری حکومت میری خلاف ہے جو بھی آتی ہے، یا تو میں خود ہی اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری میرے خلاف ہیں لہذا میں ان کے خلاف ہوں۔ لیکن بات ایک جو اصول اور انصاف کی بات ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اس موقع پر قدرت نے ایک موقع فراہم کیا ہے ہمارے ملک کو، کیا ہے یا نہیں؟ بس میری گزارش یہی ہے، ارباب اختیار سے گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ تم 25 کروڑ عوام کے جذبات سے واقف ہو کہ یہ کس طرف ہیں جذبات، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند خناسوں کو چھوڑ دو، پوری قوم کے جذبات کس طرف۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے سرخرو ہونے کا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری دعائیں ساتھ ہیں بھائی، ہم نے کہا نا کہ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے اچھی تو بھائی ہم کیوں، ہم کو پاگل ہیں کیا؟ ہماری مخالفت کے اسباب کچھ اور ہوا کرتے ہیں بھائی، وہ الگ ہیں، وہ یہاں کے مسائل ہیں، وہ میری سڑکیں گٹر ہیں۔ کراچی آئیے، کسی پارک جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جائیے، آپ جھولتے رہیں گے سارا دن۔ تو ہماری حکومت نے ماشاءاللہ فری میں جھولا جھولانے کا انتظام کیا ہوا ہے آپ سب کے لیے، آپ آئیے، تشریف لائیے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کراچی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بھائی وہ الگ ہے، لیکن جب عالمی منظرنامے پہ اگر کوئی عزت ملنے والی ہے تو ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے بھائی؟ ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس کو بہترین طریقے سے اگر اس چانس کو اس کہتے ہیں اویل کر لیا جائے اور اس پر قدم آگے بڑھایا جائے تو کیوں نہیں خوشی ہوگی بھائی؟ مخالفت برائے مخالفت والے لوگ تھوڑی ہیں کوئی، ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات پر کہ ہمارے ملک کی عزت ہوگی، ساری دنیا میں عزت ہوگی۔ تو انشاءاللہ دعا ہے، آپ بھی دعا کریں پروردگار عالم اسی بہانے ہمارے ملک کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ میں نے کہا نا حاکموں سے اختلاف کرنا آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا حق ہے، ہم اس حق کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ اگر کوئی چانس مل رہا ہے، ہمارے ملک کو کوئی موقع مل رہا ہے عزت کمانے کا، تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ ہم آپ کے اس معاملات میں ہم مخالف نہیں ہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ، جیسے اگر یہاں امن کی بات ہے، اگر ہندوستان سے جنگ کی بات ہو تو پھر ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھائی؟ وہ یہاں کوئی بھی بیٹھا ہو وہ تھوڑی دیکھیں گے، ہم تو دشمن کو دیکھیں گے، دشمن کون ہے؟ تو ہم سب ساتھ ہوں گے کہ نہیں؟ جیسے پہلے بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمارے سرزمین کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور صاحبان اختیار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس سمیٹ ہے بیان۔ کہاں سے شروع کی تھی بات؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، مال خرچ کرنے دو، اربوں خربوں ڈالر، کہاں کہاں خرچ کیے یاد ہے نا آپ کو؟ آپ نے دیکھا کہ ایک جھٹکا قدرت کا لگا، ایک جھٹکا، پریشان تھے ہمارے لوگ، ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف کہنا میں انتشار ہو رہا ہے، یہ گروپ پیدا ہو گیا، فلاں گروپ پیدا ہو گیا۔ میں سب کو ایک بات کہتا تھا، اطمینان رکھو بھائی، کچھ نہیں ہوتا، پہلے یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، پہلے اپنے اندر دیکھو، جب تم حق پر ہو تو پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو، جس کی قسمت میں گمراہی ہے اس کو تم نہیں بچا سکتے، نہ میں بچا سکتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فتنوں سے بچاؤ، اور میں ان سے ایک بات کہتا تھا کہ تم اطمینان رکھو، اللہ کے جو کام ہے نا، مشیت، تاریخ اور قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اچانک ایک لمحے میں پروردگار عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ عقیدہ رکھو، ایک لمحے میں حالات کو بدل دیتا ہے، وہ ہے پروردگار۔ کلم اہل بصر او ہوا، پلک جھپکنے میں یا پلک جھپکنے سے بھی پہلے حالات کو بدلنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ لہذا پریشان نہیں ہوتے، کام کرتے رہو، مایوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جس کا دین ہے اسے ہم سے زیادہ پرواہ ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں، کچھ نہیں، ایک ایونٹ آتا ہے، آپ نے دیکھا کھربوں ڈالر ڈوبا ہے، کیوں؟ وہ جانتا تھا وہ شخص، جیسے شہید آیت اللہ باقر الصدر کہتے تھے، جب ان سے کہتے تھے ان کے شاگرد کہ آپ چلے جائیں، صدام آپ کو نہیں چھوڑے گا، مار دے گا، تو شہید باقر الصدر کہتے تھے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میری شہادت ضروری ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری شہادت لوگوں کو بیدار کرے گی، اور وہاں بیدار ہوئی کہ نہیں؟
قیام ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی ایک وہاں ہاشم حیدری ایسے ہی مجتہد، ایسا ماشاءاللہ ایسا چلا رہا ہے اور ایسی غیرت دلا رہا ہے سب علماء کو اور مجتہدین کو. میں حیرت زدہ رہ گیا. عراق کے وہ ہاشم الحیدری ہیں، آیت اللہ ہاشم الحیدری، یعنی جیسے کوئی 18 سال کا جوان گرج رہا اور وہ عراق میں بیٹھ گئے فتوے دے رہے لوگ کہ نکلو گھروں سے باہر، اس ریاست کا دفاع تم پر واجب ہے، جمہوری اسلامی کا دفاع تم پر واجب ہے. جس کے بعد وہاں علماء نکلنے شروع ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شہادت نے کیا کیا؟ نقش بر آب. گزارش کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کے اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اس سے پوچھو یہ شخص جس نے اپنی جان دی اپنے لیے دی، اقتدار کے لیے دی. اقتدار کے تو لوگ جانیں بچاتے ہیں، دیتے کہاں ہیں؟ دوسروں کو مرواتے ہیں، ہے نا؟ دوسروں کو مرواتے ہیں نا. دوسروں کے بچوں کو لاؤ، اپنے بچے باہر، دوسروں کے بچوں کو لاؤ، ان کو میدان. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اسے یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے محفوظ جگہ تیار ہو گئی، کچھ دیر کی پوری دنیا جانتی ہے نا اب یہ باتیں، ڈھکی چھپی تو نہیں. اس بنکر میں کچھ وقت کے لیے آپ چل جائیں، کیونکہ طے ہو چکا ہے کہ وہ یہاں پر ماریں گے اور چاہے ان کو آسمان اور زمین میزائلوں سے بھر دینا پڑے. تو کیا کہا تھا اس شخص نے؟ کیا 8 کروڑ ایرانیوں کے لیے بینکر بن گئے؟ سمجھے آپ؟ وہ قوم اگر دیوانی ہے نا اپنے رہبر، تو کیوں؟ اس ایک جملے نے وہاں جو مخالفین تھے نا ان کے بھی دل موم کر دی. کیسا آدمی تھے؟ کہتے کیا ان 8 کروڑ کے لیے بن گئے؟ جب ان 8 کروڑ کے لیے بنکر بن جائے، یعنی شیلٹر بن جائے، پھر میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ کیسے ہوگا کہ میں چھپ جاؤں اور قوم سے کہوں کہ لڑو بھیڑو، مجھے صدر بنواؤ، لڑو بھیڑو مرو کٹو جیلوں میں جاؤ، مجھے وزیر اعظم بنواؤ؟ نہیں نا. فرق سمجھ میں آ گیا دنیا کی قیادتوں میں اور ہماری قیادتیں کیسی ہیں؟ یعنی آج آپ کو عزت دے کر گئے وہ اپنی جان دے کے. ایمان سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ. لوگ رشک کرتے ہیں کہ قیادت ہو تو ایسی ہو، عالم ہو تو ایسے ہو، علماء ہو تو ایسے ہو. تو عزت دے کے گیا، لہذا قدر کرو ایسے علماء کی. میں جانتا ہوں ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے نہیں ہوتے، وہ سب جگہ ہوتے ہیں بھائی. لیکن یہ فرق تو رکھو نا، یہ اعزاز بھی اللہ نے تمہیں ہی دیا ہے کہ اگر ہر زمانے کے یزید سے کوئی ٹکرائے گا تو تمہارا ہی عالم ٹکرائے گا، تمہارے جہاں کا بھی ہو. حتیٰ کہ آیت اللہ باقر النم سے لے کر چلو. کیوں؟ ایک عالم تھا حسین کے پاس بس، کربلا میں. عالم سے مراد اصطلاح میں جسے کہتے ہیں فقیہ. ویسے تو سبھی عالم تھے، وہاں تو 6 ماہ کا بچہ بھی عالم تھا. وہاں تو 6 ماہ کا بچہ بھی عالم تھا، سب جانتے تھے سمجھتے تھے، ایسے تو نہیں آگے تھے. لیکن نہیں، میری مراد یہ ہے کہ جسے حسین کہے کہ یہ عالم ہے، ایسے ہی ہے نا. ایک فقیہ جسے حسین نے فقیہ کہا، فقیہ کوفہ جناب حبیب ابن، بس اتنے بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کی شہادت کی مجلس ترحیم ہے، بلند درجات کی مجلس ہے. میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ لیکن نہیں، بہرحال میرے سامنے یہی ہے کہ اس عالم کا تذکرہ کروں جسے حسین نے عالم کہا. فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر ایک فقیہ. اور بھی عالم ہیں، آپ کے بریر حمدانی بھی عالم ہیں، قاری قرآن تھے، کوفے میں قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو. لیکن فقیہ فقاہت کی حد تک پہنچا ہوا ایک شخص ہے جسے حسین نے کہا فقیہ کوفہ. یہ کوفے کا فقیہ ہے، فقیہ حبیب ابن مظاہر. اور ادھر کتنے تھے؟ 700. یہ نہ سمجھے گا پورے عالم اسلام میں 700 نہیں، وہیں 700. جو مقابلے پڑھتے فقہا وہ کتنے تھے؟ 700 جنہوں نے فتویٰ دیا تھا قتل حسین کا. ویسے تو ہزاروں تھے پورے عالم اسلام میں، شاید 1-1.5 لاکھ ہوں گے ایسے ملا جنہوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ جمعوں کے خطبوں میں کھڑے ہو کر
اور یزید کی حمایت کی، لعنت ہو ان پر جو اپنے خطبوں میں یزیدوں کی حمایت کرے۔ وہ یزید کی حمایت کرتے تھے سارے، یزید صحیح ہے، یزید صحیح ہے، یزید صحیح ہے، یزید صحیح ہے، یزید خلافہ یہ ہے وہ ایسا ہوا۔ اور حسین کے پاس ایک کوئی مقابلہ ہے؟ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں بھائی سارے علماء تو ادھر ہے، آپ کے ساتھ کتنے؟ آج بھی کہیں کہیں سے آواز آتی ہے وہ اکثریت تو ادھر ہے علماء کے، سارے تو ادھر ہیں۔ ارے تو ہوا کرے، معیار اللہ نے اور رسول نے اکثریت کو قرار دیا ہے یا حق کو قرار دیا؟ کس کو قرار دیا؟ بس حسین قیامت تک کے لیے بتانا چاہ رہے کہ وہ ہزاروں کو چھوڑو، سینکڑوں کو چھوڑو، ایک فقیہ ہو حبیب جیسا ہو، یہ فقیہ ہے، باقی کوئی فقیہ نہیں۔ جو یزید کی حمایت میں فتوے دے وہ کہاں سے فقیہ آئے گا؟ لہذا سب کے سامنے حبیب کو کریکٹر کو رکھا، ایک فقیہ کے کریکٹر کو رکھا، خط لکھا وہی حسین جو سب سے کربلا میں کہہ رہے ہیں جاؤ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سوال ہے نا، ایک سوال ہے، مولا آپ تو خود سب کو بھیج رہے ہیں واپس، پھر یہ حبیب کو خط لکھ کے بلا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں جتنے کردار، جو کردار حسین کو چاہیے ہے وہ مکمل نہیں ہوتے جب تک حبیب نہیں آ جائے۔ جیسے کہ آپ صاحبان عزا ہیں، صاحبان مجلس ہیں، ماشاءاللہ مجلسی مجمع سب سمجھتے ہیں نا کہ علی اصغر ایسے ہی تھوڑی آ گئے، نہیں، حسین جانتے ہیں کہ علی اصغر کی بھی ضرورت ہے کربلا کو، یعنی علی اصغر کے بغیر بھی کربلا مکمل ہونے والی نہیں۔ 4 سال کی بچی کو یوں ہی تو ساتھ نہیں لائے حسین، نہیں، ضرورت ہے، شام کے زندان کو فتح کرے گی وہ بچی۔ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ ایک کریکٹر کی کمی ہے، ابھی ایک کریکٹر کی کمی ہے، ایک فقیہ چاہیے۔ لہذا خط لکھا، اپنے غلام کو بھیجا، چھپا کے لے جا، چھپ کر پہنچ کر کوفے میں، اور حبیب کو میرا خط دے۔ غلام پہنچا راستہ بنا کے، حالانکہ بند ہے، ناکہ بندی ہے کوفے کی، لیکن بہرحال چور دروازے ہر جگہ ہوتے ہیں، چور راستے پہنچ گئے۔ گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب بازار گئے۔ یاد رکھیے حبیب ابن مظاہر نے بیعت کی تھی جناب مسلم بن عقیل کی، سب نے کی تھی، آپ نے بھی کی تھی، لیکن جب جبر و تشدد کا بازار گرم ہوا، ابن زیاد کی طرف سے لوگ پکڑے جانے لگے، گرفتار ہوئے جانے لگے، مارے جانے لگے، تو حبیب نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا تھا۔ پوشیدہ سے مراد یعنی نیوٹرل بظاہر بن گئے۔ کیوں؟ خوف سے نہیں، حبیب کو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو میں گرفتار کر لیا جاؤں اور حسین آ جائے میں مدد نہ کر سکوں۔ گرفتار ہو گئے تھے نا لوگ، جناب امیر مختار گرفتار کر لیے گئے تھے، جناب مسیب گرفتار کر لیے گئے، جناب سلیمان بن سرد خزائی گرفتار، جتنے حسین کے حامی تھے گرفتار کر لیے، تو حبیب نے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ ایسا نہ ہو حسین آ جائیں، میں زندان میں ہوں یا مار دیا گیا ہوں، سب تک مجھے نصرت کر دیں۔ تو یہ اس طرح سے رہ رہے تھے کوفے میں۔ بازار پہنچے ڈھونڈتے ہوئے، پہچان لیا، سلام کیا، کان میں کہا حسین کا قاصد ہونا، قاصد الحسین۔ ہاتھ پکڑ کے گوشے میں لے گئے، کیا پیغام لایا؟ اس نے اپنا میں چھپا ہوا خط نکالا، کہا میرے مولا کا خط۔ خط پڑھتے پیشانی پہ بل پڑ گیا، ہے نا، تفکر کے آثار نمایاں۔ اسے اشارہ کیا، جاؤ گھر پہنچ میرے راستہ سے، میوان خانے میں پہنچایا۔ زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی، مومنہ، ابھی میں ایک مومنہ کی اچھا پتہ ہے کیا، جب ہم پڑھتے تھے نا لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ایسے کوئی بیوی کہہ سکتی ہے، اس طرح سے کبھی، اب آپ کو پتہ چل گیا اس جنگ میں پتہ چلا کہ کس طرح ایک بیوہ اپنے شوہر کے لاشے پہ رجس پڑ گئی، رجس۔ یہ میرا شیر ہے، اس نے مجھے سربلند کیا، اس نے مجھے سرفراز کیا، اب تو یقین آ گیا یہ تو غلام ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ ہے۔ لوگ کہتے تھے کہانی قصے گڑھے میں انہیں نے، ایسے کون سی عورتیں ہوں گی جو اپنے غوروں کو جنگ میں بھیجیں؟ اب پتہ چلا کون سی عورتیں ہوتی ہیں، کون سی مائیں ہیں جو فخر کرتی ہیں، جو لاش کو بوسہ دے کر کہتی ہیں تو نے مجھے عزت دے دی میرے بہلال۔ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں
جو باپ کے جنازے پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بابا سے کہا تھا مجھے بھی لے کے چلو. کیوں؟ کیونکہ کربلا پڑھنا اور ہے، کربلا کو روح میں اتارنا اور ہے. اس طرح بچے کے دل میں ہوتے ہوئے کرنا. زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھے حبیب مولا کا قاصد آیا تھا، ملاقات ہوگی، کہاں ہو گئی، خط لائے. کیا بات ہے، پریشان ہے. پہلے تو جب مولا کا قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ کہ بات ہی ایسی ہے مومنہ، میں کیا کروں، کیا بتاؤں تجھے. خط رکھ دیا سامنے، دیکھ. حسین کا خط آیا، حبیب میں کربلا میں نینوا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے میری نصرت کو پہنچ. زوجہ نے چہرے کو دیکھا حبیب. پھر حبیب کیا سوچا، کیا فیصلہ ہے تیرا؟ حبیب کہتے سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. بھئی کوئی تو ہے نہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، پورا کوفہ دیکھ رہی ہے تو، سب گھروں میں بیٹھے، میں اکیلا جا کے کیا کر لوں گا. یہی جواب ہوتا ہے نا لوگوں کی زبانوں میں، ہم اکیلے کیا کریں گے، ہم اکیلے کیا کریں گے. حبیب ان سب کو جواب دے رہا ہے. یہی جواب دیا حبیب نے، ہمیں کیا کر لوں گا اکیلا. بس اتنا سننا تھا. وہ مومنہ کھڑی ہوئی جگہ سے کہتے ہیں کہ اپنی چادر حبیب پہ ڈال دی، پھینک دی. کچھ کہتے ہیں کڑے اتار کے پہن کے بیٹھ. یہ پہن کے بیٹھ. دیوار پہ شمشیر لگی ہوئی تھی اس کی، قبضے میں ہاتھ ڈالا، نکالی. تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا ہے. میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں. حبیب تجھ سے یہ امید نہیں تھی. تو محبت کا دعوے دار تھا، تو دوستی کا دعوے دار تھا. حبیب تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو یہ جواب دے گا. حبیب کھڑے ہوئے، چادر سر پہ ڈالی. بیٹھ مومن، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تو بھی بدل تو نہیں گئی ہے. یاد ہے نا کیا کیا تھا کوفی عورتوں نے؟ بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، ماں کے بیٹے کو پکڑ کے لے گئی، بیوی شوہر کو لے گئی. سب یہ ہوا نا، لے گئے. بعد میں دیکھیں گے جب امام حسین آئیں گے، چلو چلو چلو. حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا. خبردار، کبھی مسلم کو اکیلا نہ چھوڑنا. مسلم اب ایک وہ نام نہیں ہے. کربلا کے بعد مسلم ایک کریکٹر میں ڈھل گیا ہے. جہاں سے استغاثہ بلند ہو، جواب دو، اکیلا نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور کوئی اکیلا کھڑا ہوا آوازیں دے رہا ہو اور کوئی لبیک کہنے والا نہ ہو. یہ دیکھ رہے ہو نا لاری جانی، اس نے شہادت سے ایک دن پہلے خط لکھا. میں رہبر کی شہادت پہ نہیں رویا ہوں، بتا دوں میں آپ کو، میں نہیں رویا، ابھی تک نہیں رویا ہوں. کیوں؟ میں نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا میں اس پہ نہیں رہوں گا. میں نے اپنے آنسو کو بچا کے رکھا ہوا. لیکن لاری جانی پہ میں رویا. جانتے کیوں؟ اس کے خط کی کیفیت عجیب تھی. پڑھیے گا ضرور اس کا خط. اس نے پوری دنیا اسلام سے جیسے استغاثہ کیا ہے کہ کوئی تو ہماری بات کا جواب دو. یعنی جیسے اس نے حجت تمام کی، اسے معلوم تھا کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن تاریخ میں وہ ان کے منہ پر ذلت کا تماچا مار کے گیا کہ ایک مسلمان تمہیں آواز دیتا رہا، تم نے مدد نہیں کی. دشمنوں میں گھرا ہوا ایک مسلمان تمہیں پکارتا رہا. علی لاری جانی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. آپ اس کو معمولی آدمی نہیں سمجھے گا. دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا تھا، یہ شخص ڈاکٹر علی لاری جانی. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں دیا کسی نے ساتھ. بیٹھ جا. ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں، حبیب نہ جائے. غلام کو خلعت دے کے رخصت کیا، جا. اپنے غلام کو بلایا، مقام طے ہوا، فلاں مقام پہ مجھے نصف شب کے بعد ملنا، کیونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہے، حبیب نکل نہیں سکتے تھے نا. مقام طے ہوا، فلاں جگہ پہ میں پہنچوں گا، تو بھی پہنچ جانا، بس وہاں سے پھر ہم کربلا نکل جائیں گے. جب حبیب رات کو پہنچے ہیں، دیر ہو گئی.
راستہ بناتے بناتے کیا دیکھا کہ گھوڑا پیر پٹک رہا ہے بے چینی سے زمین، اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، لگام تھامے ہوئے اور ہاتھ پھیر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے فکر نہ کر، تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اپنے آقا کا نہیں آیا تو میں تیری پشت پہ بیٹھ کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں، فرزند مصطفیٰ کی مدد کے لیے جاؤں۔ آگے بڑھ کے گلے سے لگایا، دعا دی۔ کیسا وقت آ گیا، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر، مجھے راستہ بنانے میں دیر لگی۔ سفر کیا، چند گھنٹوں کا سفر۔ صبح کی نماز پڑھ کے حسین خیموں سے باہر مسند لگا دی گئی، حسین بیٹھے مسند کے سہارے اور نظریں ہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف۔ انصار حسینی حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں اپنے مولا کے گرد۔ اچانک گرد و غبار نمودار ہوا کوفے کی جانب سے۔ حسین نے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، جواب دیا۔ حسین جس طرف دیکھ رہے ہیں ادھر نظریں سب کی گڑ گئیں، سمجھ گئے کوئی ہمارا آ رہا ہے، کوئی اپنا آ رہا ہے۔ گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے۔ حسین نے آواز دی مسلم بن اوسجا کو، ابن اوسجا، زہیر، سب آگے بڑھو، عباس، علی اکبر، جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ حبیب کا نام سنتے ہی انصار حسینی دوڑے۔ قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں۔ حبیب نے جو قمر بنی ہاشم کو آتے دیکھا اپنے گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر دست بوسی کی، آقا میں غلام ہوں، زیب نہیں دیتا غلاموں کو، زیبا نہیں غلاموں کے لیے کہ آقا ان کے استقبال کے لیے آئے۔ گلے سے لگایا، عباس نے، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا، تیرا انتظار کر رہے ہیں میرے مولا۔ آگے بڑھے، زانوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے نزدیک آئے، دست بوسی کی، سر قدموں پہ رکھا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ حبیب نے کچھ نہیں پوچھا کہ مولا آپ کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے، مقابلے پہ کتنا بڑا لشکر ہے، کیا حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں؟ حبیب تو بس یہ جانتا ہے کہ میرے مولا نے بلایا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گیا۔ دعائیں دی۔ انصار حسینی باری باری معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں حبیب کو۔ اتنے میں جناب فضہ دوڑی دوڑی پہنچی، کھڑی انتظار کر۔ حبیب سمجھ گئے، حبیب آگے بڑھے، سلام کیا۔ فضہ کہتی ہیں حبیب آپ کو مبارک ہو۔ حبیب کہتے ہیں کہ ہاں میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی اور بات۔ کس بات کی مبارکباد دیتی ہیں؟ کہ حبیب میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، سلام بھیجا، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، اسے میرا سلام کو۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالا، گریبان کے بٹن تو منہ پیٹتا ہے، سر پیٹتا ہے۔ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر؟ رسول زادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ یہاں ختم ہوتے ہیں نا مصائب؟ نہیں، میں دو جملے ہمیشہ اور پڑھتا ہوں، حبیب، ارے آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے؟ آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے؟ یہی تو سوچتی ہیں ثانیہ زہرا، جس کے اتنے بھائی ہوں اور ایسے ایسے بھائی ہوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا؟ کس کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے گا؟ کس کی مجال ہے اسے کشا کشا بازاروں میں بے پردہ پھرائے گا؟ لیکن اے حبیب، عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی تھی، آؤ میرے شیرو، میری چادر چھنی جاتی ہے، مجھے یقین ہے کٹے ہوئے لاشیں مقتل میں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آئیں تو کوئی بعید نہیں، آوازیں آتی ہوں گی، اے آل رسول کیا کرے؟
موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، سب کو خیر سے رہائی عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مجاہدین اسلام باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، ان مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ بار الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے صاحبان اختیار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے، خود مختاری کے ساتھ، آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ خاص طور پر جمہوری اسلامی جو تنہا دنیا کی ایار، مکار اور شیطان طاقتوں سے لڑ رہی ہے، اس جمہوری اسلامی کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بار الہ امریکہ اور اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر۔ معبود اتنی خواہش ہے، اتنی دعا ہے تیری بارگاہ میں، تو نے دن لکھ کے بھیجے ہماری زندگی کے، لیکن دعا پر پابندی نہیں لگائی۔ دعا کرتے ہیں معبود تیری بارگاہ میں اتنی زندگی دے دے کہ اپنی آنکھوں سے اس نیتن یاہو اور ٹرمپ کا انجام دیکھ کر جائیں۔ بار الہ ہمارے شہداء، بڑے بڑے شہداء، خود پاک کراچی میں آپ جانتے ہیں، کراچی کے، گلگت بلتستان، اسلام آباد، یہ مظاہروں میں جو ہمارے شہید کیے گئے افراد، بار الہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اس دور کی سب سے بڑی قربانی ہم نے دی ہے، اس دور کے سب سے بڑے شہید کو ہم نے دیا ہے۔ بار الہ اس مظلوم ملت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ بار الہ اس کے خون ناحق نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پروردگار جلد از جلد ان شیطانی طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کر، ان مجاہدین کو ثابت قدمی عطا فرما۔ حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور جتنے بھی مزاحمتی، مقاومتی محاذ ہیں، بار الہ ان سب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنان اسلام، دشمنان عالم اسلام کے مقابلے میں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے، رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، شہید ڈاکٹر علی لاری جانی اور تمام شہداء کو، اپنے تمام شہداء کو بھی شامل کر کے، اپنے مرحومین کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔